بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 813، اسلام کی حقانیت، دعوتی کام اور اسوہ حسنہ، عمل مسلسل، انسانیت کا غم، مردم شناسی، عمارت والی دعوت، اللہ کے لشکر۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی مقبولیت کی وجہ قرآن کریم کا اعجاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کی اپنی قوت تھی۔ اسلام قرآن کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی پر پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے لیے جو دعوت تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کیا تھا اور آپ نے اس بارے میں کیا ہدایت دی، اسے غور سے پڑھیں۔ اجتماعیت کی اہمیت۔ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے چند امور ضروری ہے۔ ساتھیوں کی خطاؤں پر عفو و درگزر سے کام لینا، دعوت کے کام کو آسان بنا کر پیش کرنا، نامناسب اقوال اور افعال سے احتراز کرنا، اس سے بچنا۔ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ خذ العفو خذ ما عفا لک من اموالہم، ما فضل یعنی ضرورت سے زیادہ مال لوگوں سے لے لے اور محتاج بندوں پر خرچ کریں۔ فتح الباری۔ یہ حکم زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے تھا، بعد میں زکوٰۃ واجب ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے، اور امام ابن جریر اور امام بخاری وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عینیہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حرا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عینیہ کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا کہ درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، اور یہ سائل بھی جاہلوں میں سے ہے، جس پر حضرت عمر نے اس سے درگزر فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کر گردن خم کر دینے والے تھے۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور حق تلفی کے مقابلے میں احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ العرف سے مراد معروف بات یعنی نیکی کی بات ہے۔ اعرض عن الجاہلین یعنی ہر وہ عمل سے اعراض کرے جو ناپسند ہو، خاص کر جب آپ نے کسی کو دین کی دعوت دی اور آپ نے اپنی دعوت تو پوری کوشش کے ساتھ پہنچا دی اور سامنے والا پھر بھی نہ مانے تو اس سے اعراض کریں، حجت بازی نہ کریں اور نہ ہی اس شخص کے خلاف شور مچائے اور نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کرنے کی سوچیں۔ تنبیہ: یہ دوری اور علیحدگی بھی وقتی طور پر ہوگی اور موقع پا کر پھر سے دعوت دینے کے لیے جانا ہوگا۔ اب جب دوبارہ دعوت دینے جائیں گے تو ہدیہ وغیرہ لے کر جائیں گے اور دوستی اور ہمدردی کو پیش نظر رکھیں گے اور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ کر جائیں گے۔ ہمارے ایک عظیم داعی تھے، شیخ صالح باوزیر رحمۃ اللہ۔ وہ کہتے تھے، مولوی صاحب، اچھا گول کیپر کسی گیند کو نہیں چھوڑتا، اپنا مارے تو بھی جھیلتا ہے، مخالف ٹیم والا مارے تو بھی جھیلتا ہے، اڑ کر گر کر اچھل کر جھیلتا ہے، کبھی کسی گیند کو چھوڑتا نہیں۔ اچھا داعی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، دعوت دیتے ہی رہتا ہے، چاہے اسے گالیاں دے، مارے پیٹے، بدسلوکی کرے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسے تو اللہ کی رضا اور ہدایت مقصود ہے۔
اسے پانے کے لیے وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ عمل مسلسل یعنی دعوتی کام کا عمل متواتر اور مسلسل ہو، اس کام کے خاطر تکلیفیں اور اذیتیں بھی برداشت کی جائیں، بھوک پیاس سے بھی نہ گھبرائیں، مار پٹائی سے بھی نہ گھبرائیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے مسلسل اور متواتر دعوت دی اور اذیتیں برداشت کی، اس اسلوب دعوت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کیفیت بھی یہی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوتے تو یہ ان کے مقدر کی بات ہے، یعنی آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے حق بات بیان فرما دیجئے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے قبول نہ کرے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہہ دیجئے سچی بات جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ انسانیت کا غم، داعی کے دل میں انسانیت کا غم اور انسانوں کے ایمان لانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہونا اور تڑپنا ہی اصل اسلوب دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ایمان کے بارے میں حریص قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش حرص کا درجہ رکھتی تھی کہ اور وہ چاہتے تھے کہ ساری انسانیت کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے اور ہدایت پا جائے۔ فرمایا گیا حریص علیکم، کہ تمہاری ہدایت کے بارے میں وہ حریص ہیں۔ حرص خواہش کا آخری درجہ ہوتی ہے، جسے دنیاوی معاملات میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کے معاملات میں حریص ہونا قابل تعریف چیز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں اور لوگوں کے ایمان قبول کرنے کے معاملے میں حریص تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے نابینا لوگوں کا ایک گروہ بھاگے جا رہا ہو اور ان کے آگے ایک بہت بڑا گڑھا ہو جس میں آگ جل رہی ہو۔ ایک بینا یعنی دیکھنے والا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے تو دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بندو، یہ کس طرف بھاگے جا رہے ہو؟ رک جاؤ ورنہ آگ میں جل کر مر جاؤ گے۔ وہ بینا آدمی اس کوشش میں ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی آگ کے گڑھے میں نہ گرنے پائے۔ فرمایا تم سب دوزخ کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور مجھے یہ منظر نظر آ رہا ہے اور تم جہنم کی یہ آگ دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم اس آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور میں تمہیں آوازیں دیتا جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرف مت جاؤ، آگے آگ ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان کے معاملے میں حریص ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کی خواہش اس درجے پال رکھی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے داعی کے دل میں ایک تڑپ ہو، ایک ولولہ ہو کہ کس طرح سے نسل انسانی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی ہو جائے۔ فائدہ: جب تک اس طرح کے جذبات دعوتی کام کرنے والوں کے دل و دماغ پر چھا نہ جائے، اس وقت تک انسانوں کی تقدیر بدلنے والی نہیں۔ داعی تو تمام انسانوں کو اپنا خاندان اور کنبہ سمجھے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جہنم کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ جائیں، اور واقعتاً یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اسوہ ہے۔ نرم اور میٹھے انداز میں صاف سیدھی گفتگو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، داعی کا انداز گفتگو نرم اور ملین ہو اور سیدھی سادی بات ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لب و لہجے میں اسلام کی دعوت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اس مٹھاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جو خیر خواہی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے کہ خیر خواہی میٹھی زبان سے اور نرمی سے ہی ظاہر ہوگی۔ آپ کسی کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کو آپ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ دعوت دینے والا میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن اگر دعوت دینے والے کی گفتگو ایسی ہو کہ سننے والا اس سے شرمندگی یا ہتک محسوس کرے تو وہ دعوت قبول کرنے پر کیسے آمادہ ہوگا؟ دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت خیرخواہی کے جذبے سے اور خیرخواہی کے انداز میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمائے اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا اور نرمی سے بات کرنا۔ فائدہ، فرعون ایسا آدمی تھا کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ فرعون یہاں تک کہتا تھا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک لمبی سی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں اس خدا کو دیکھوں جس کا موسیٰ دعویٰ کرتا ہے، مجھے تو یہ بات جھوٹی لگتی ہے۔ وہ فرعون جس کا دماغ یہاں تک پہنچ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یعنی فرعون جیسا سرکش آدمی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہدایت کی نرمی کے ساتھ بات کرنا، در حقیقت یہی دعوت کا اسلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ دعوت کی زبان خیرخواہی کی زبان ہونی چاہیے کہ سننے والا خیرخواہی کا جذبہ محسوس کرے۔ مخاطب کی ذہنی سطح اور نفسیات کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر انداز سے دعوت دی ہے، مخاطب نے جس انداز میں بات سمجھنا چاہا حضور نے اسی انداز میں بات سمجھائی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پہلوان تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ہر آدمی اپنے فن کی زبان سمجھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں تب آپ کو نبی مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نبوت کا کشتی سے کیا تعلق۔ حضور کھڑے ہوئے، کشتی لڑی اور پچھاڑ دیا۔ رکانہ کہنے لگے پہلی دفعہ تو اتفاقاً ایسا ہو ہی جاتا ہے، آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی پچھاڑ دیا۔ رکانہ کہنے لگے ایک بار اور لڑے، چنانچہ 3 بار کشتی لڑی گئی اور حضور نے تینوں بار کامیابی حاصل کی۔ اس پر رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رکانہ کو دلیل اور منطق کی زبان نہیں آتی تھی، وہ کشتی کی زبان ہی سمجھتے تھے۔ نبی نے لوگوں کو ان کی زبان میں ہی مخاطب کیا ہے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ پیش آئے۔ اس طرح ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے۔ عرب سرداروں کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے سردار تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ سب نے حضور پر تنقید شروع کر دی اور شکایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے بالآخر حضور سے پوچھا کہ بھتیجے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بات تو دعوت پر ہو رہی تھی کہ حضور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور بت پرستی وغیرہ سے منع فرماتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا بھتیجے دو ٹوک بات کرو کہ تم جو باتیں کہہ رہی ہیں یہ باتیں اگر ہم مان لیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ایک کلمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ کلمہ آپ لوگ قبول کر لو تو عرب پر بھی تمہاری حکومت اور عجم بھی تمہارے قبضے میں ہوگا۔ یہ اسلوب دعوت ہی تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے جواب دیا۔ کلمے کے نتائج میں صرف یہی نتیجہ تو نہیں ہے کہ حکومت قائم ہو جائے، کلمے کا اصل نتیجہ تو جنت ہے۔ لیکن یہی بات جب مدینہ منورہ میں ثابت بن قیس انصاری نے پوچھی
تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ثابت بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی، جنت۔ ثابت نے کہا ہم راضی ہیں۔ یعنی ابو جہل نے نتیجہ پوچھا تو جواب دیا کہ اس کے بدلے میں حکومت ملے گی، لیکن ثابت بن قیس نے نتیجہ دریافت کیا تو فرمایا کہ جنت ملے گی۔ حضور نے ہر مخاطب کی نفسیات کے مطابق اسے جواب دیا۔ ثابت بن قیس کو ان کی نفسیات کے مطابق جواب دیا اور ابو جہل کو اس کی نفسیات کے مطابق جواب دیا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے وقت مخاطب کی نفسیات اور اس کی ذہنی سطح دیکھتے تھے کہ یہ کس جذبے اور کس فطرت کا حامل ہے۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، دائی کی وسعت فکر کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اور عالمی نبی کے امتی کے وسعت فکر کائنات میں بسنے والے سارے جنات اور انسان کے بارے میں ہونی چاہیے۔ انہی عزائم اور اسی وسعت فکر کی مناسبت سے آسمانی فیصلے اترتے ہیں، اس لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نبوی سوچ صبر اور تحمل فراہم کرتی ہے اور نصرت خداوندی کو اترواتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ملکوں اور قوموں کی بازیابی برقرار رہتی ہے، اور یہی اسلوب دعوت ہے۔ کافۃ للناس والے نبی کے دائی امتی کے لیے خدا نخواستہ اگر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو آسمانی فیصلے ملکوں اور قوموں کو پھر ایک دفعہ جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب دینے کے لیے کئی قسم کے لشکر ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو سارے انسانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور ہمارے مساجد اور ہمارے دینی مراکز اور مدارس اور دارالعلوم اور خانقاہوں اور علماء اور طلباء سب کو محفوظ رکھے۔ وہو خیر الحافظین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔